وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ صاحبوں، ساتھیوں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو سمجھتا ہے اس میں خامی اس کا ایمان نام کا ہے۔ حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات، گزارشات و معروشات اللہ رب العزت کے لیے، جو ہم سب کا پیدا کرنے والا، اکیلا، حاجت روا، مشکل کشا، ہم سب کا داتا، غوث اعظم، غنی بخش ہے۔ اور درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، سرچشمہ رشد و ہدا، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام۔ اور اگر میں محبت کے انداز میں کہوں تو کچھ اس طرح کہوں کہ ہو لاکھوں درود اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں درود اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن مقدس کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ سب ان آیات سے بھی واقف ہیں اور ان کا ترجمہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب نہیں ہے شاکر بیج اس کے، اور ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ مختصر وقت میں علماء اور محدثین کی مقدس جماعت نے جو تقوی کا مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے ساتھ مکمل محبت، دل سے محبت کے بعد ان دو چیزوں کا خیال رکھنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور متقین 12 چیزوں کا ذکر کروں گا، 6 چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ساتھ قیام کے، آپ اور ہم الحمدللہ ان میں شامل ہیں، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، نماز بھی الحمدللہ ہم ادا کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے تو خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس پر ایمان لے کے آئے۔
یعنی قرآن مقدس کے 30 پاروں پہ بھی ایمان لانا، اور 5ویں چیز فرمائی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے ان پر بھی ایمان ہے، اور 6ٹھی چیز فرمائی کہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ان 6 چیز کو تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مقدس کی ان شروع والی آیات میں آپ سنتے اور پڑھتے ہیں۔ اور دوسری میں نے آپ کے سامنے مختصر جو قرآن عظیم کی مختصر ترین سورت ہے والعصر، سورت العصر میں زمانے کی عصر کے وقت کی قسم کھا کے فرمایا کہ انسان تو خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، لیکن ان لوگوں کے علاوہ جو ایمان لے کے آئے، صالح عمل کیے، حق اور صبر کی، حق بات کی تلقین کی، صبر کی کے ساتھ، یہ لوگ ہیں جو نقصان سے بچنے والے ہیں، خسارے سے بچنے والے ہیں۔ تو یہ جو مشن ہے، میں اپنی گفتگو کا بقیہ حصہ کچھ اس مسلسل میں بیان کرتا ہوں کہ انبیاء کی مقدس جماعت جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے اس مقدس جماعت کا انتخاب فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند فرما کے یہ والا مشن امت محمدیہ کی ان مقدس نفوس قدسیہ شخصیات کے کندھوں پر ڈال دیا کہ میرے انبیاء والا مشن، اے امت محمدیہ کی مقدس جماعت، اب یہ تمہارے ذمہ ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک میرے محمد رسول اللہ کی دعوت کو، اللہ ذوالجلال کی دعوت کو گلی گلی، نگری نگری، ہر بازار میں، چوک اور چرستے میں، شمال اور جنوب میں، مشرق اور مغرب میں پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ بھی حزب اللہ میں شامل ہو جائیں، اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ تقوی کا پہلا بیان یہ ہے کہ ان 6 چیزوں کی علماء نے بیان کیا ہے، ان 6 چیزوں کی آپ لوگوں کو دعوت دیں کہ اللہ پر ایمان لے کے آئے، محمد رسول اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لے کے آئے، نماز قائم کریں، اللہ کے رزق دیے میں سے خرچ کریں، آپ کی طرف جو نازل کی گئی، جو پہلے نازل کی گئی ان پر قیامت کے دن پر ایمان لے کے آئے، اس کی لوگوں کو دعوت دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ نیک اور صالح عمل کریں، حق بات کی تلقین کریں۔ یہ حاجی امین صاحب، عبد المالک نسیم صاحب، یہ اختر بھائی، یہ جتنے بھی تبلیغی جماعت کے یہ سفید داڑھیوں والے، یہ چہروں والے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ ذوالجلال نے اپنے انبیاء کے مقدس مشن والے مشن کو پائے تکمیل تک اور اس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ آپ سلوٹ کے اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اگلی جو میں 6 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر میں جادو ہو گئے، گھر میں پانی کے چھینٹے ہیں، گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، گھر میں فساد ہے، جھگڑے کی فضا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، کاروباری معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کا کیا حال ہے؟ اس کے لیے کس ڈاکٹر کے پاس بیماریوں کا جھگڑا رہتا ہے؟ ایک بیمار ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، دوسرا بیماری میں پڑ جاتا ہے، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی بچی بیمار ہے، کبھی خود بیمار ہے، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی امی بیمار ہے، کبھی ابو بیمار ہے۔
بیماریاں گھر سے ختم نہیں ہوتی، آزمائشیں ہیں تو آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، اور کاروباری معاملات خراب ہیں، جادو ٹونا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کس ڈاکٹر کے پاس جائے، کس حکیم کے پاس جائے، کس روحانی معالج کے پاس جائے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، تقوی کا معیار یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں متقی ہوں تو متقیوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے ان 6 چیزوں کی دعوت دینا آپ پر فرض ہے۔ اور اس کے بعد ان 6 چیزوں کی دعوت کے بعد نیک اور صالح عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے بیوی بچوں اور کاروباری معاملات کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے 6 کام اور کرنے ہیں۔ یہ آپ کی قیمت ہے، قیمت۔ ڈاکٹر کی فیس، حکیم کی فیس، معالج کی فیس، اور جتنی پریشانیاں اپنی کمائی کا 70-80% حصہ پریشانیوں میں، مشکلات میں، پرابلم میں خرچ کرتے ہیں، اس سے بچنے کی فیس کیا ہے؟ 6 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، رات کو اپنے بستر پر لیٹ کے یہ عبادات، پہلے میں نے 6 عبادات کا ذکر کیا ہے، اب میں ایمان لانے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد، نمازی ہونے کے بعد، روزے دار ہونے کے بعد، اسلام کے 5 ارکان کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد یہ 6 کام جو ضروری ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ رات کو سوتے اپنے بستر پہ لیٹ کے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں دین کے لیے، اسلام کے لیے کل کو کیا کر سکتا ہوں، کیا کروں میں کل، کون سی پلاننگ کروں۔ یہ تبلیغی جماعت کے، یہ اللہ کا دین سنانے والے، یہ اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچانے والے، میں نے اس تحریک کو مضبوط کرنا ہے تو کیا کروں، کون سی چیز ایسی ہے جو میں کروں۔ نمبر 1، میرے پاس مال ہے تو میں مال کیسے دوں اور کس کو دوں۔ نمبر 2، میرے پاس صلاحیتیں ہیں تو میں ان صلاحیتوں کو دین کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ میرے پاس اولاد ہے تو اپنی اولاد کو دین کے لیے اور تبلیغی جماعت کے لیے، اسلامی کاموں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اپنی اولاد سے کیا کام لے سکتا ہوں، اپنی اولاد کی دینی تربیت کے لیے اپنی بیوی سے کیا کام لے سکتا ہوں، اپنی فون بک کھول کے اس میں کتنے بندے ایسے ہیں جن تک دین کا پیغام پہنچا سکتا ہوں اور دین کی دعوت ان تک پہنچا سکتا ہوں اور ان سے دینی کام میں، اس تبلیغی جماعت میں دینی کام میں تعاون لے سکتا ہوں، مالی نہیں، کسی بھی حوالے سے، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے منہج کے ساتھ، اپنی گفتگو کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنے تعلق کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی ڈاکٹروں کے ساتھ، اپنے سوٹوں کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، واحدہ میرے پیغمبر کے تحفظ ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، اپنی عائشہ کے دوپٹے کی تطہیر کے لیے، نبی کی بیٹیوں کی عصمت بیان کرنے کے لیے، نبی کے صحابہ کی عصمت کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، تنظیمی اور یہ تبلیغی کاموں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ 10 منٹ اپنے بستر پہ لیٹ کے ڈیلی سوچنا ہے، اللہ آپ کا سینہ بھی کھول دے گا، اللہ آپ کا دماغ بھی کھول دے گا۔ 10 منٹ ہر شخص عہد کر دے آج، خاص طور پہ جو یہ کام کر رہے ہیں میرے دوست احباب، ان کو میرا خاص پیغام ہے کہ آپ 10 منٹ ڈیلی سوچیں کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، کل کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں کیا ہوگا؟
چلے اگلی بات کر لیں، پھر اس کے جواب میں بتا دوں کیا ہوگا۔ 10 منٹ اور بیل ایسے ہی آپ ڈیلی اپنے جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس کو 10 منٹ ڈیلی سوچنا شروع کر دیں کہ میں نے اپنے کاروبار کو بہتر کیسے کرنا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں نے نفاست کیسے لے کے آنی، اس میں نے بہتری کیسے لے کے آنی ہے۔ یقین کریں 10 منٹ ڈیلی دینا شروع کر دیں، آپ کا کاروبار دن بہ دن ترقی کرنا شروع کر دیں۔ 10 منٹ ڈیلی دین کے لیے دینے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ پر فرض کر لینا ہے کہ میں نے ایک دن میں یا ایک ہفتے میں 5 لوگوں کو دعوت لا کے دین کی۔ ہر شخص اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ 5 لوگوں کو یہ بات کہے کہ جمعرات وقت والے دن اجتماع ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف لائیں۔ یہ دوسرا کام، 5 لوگوں کو آپ نے ایک دن میں طے کر لیں، ایک ہفتے میں طے کر لیں کہ میں نے 5 لوگوں کو دعوت دے اور ان کو پابند کرنا ہے کہ یہ کام آپ کریں۔ ایک ہے بات صرف پہنچا دینا، بھائی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، تبلیغی پروگرام ہو رہا ہے، اس میں آپ تشریف لائیں، بھائی آپ نماز پڑھا کریں، بھائی آپ یہ کام کرتا ہے میرا بیٹا، تم جھوٹ بولتے ہو، بیٹا نہ بولا کرو، بیٹا تم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ایک ہوتا ہے کہ کہہ کے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صرف سمجھتے ہیں ہم نے کہہ کے اپنا فرض ادا کرنا۔ فرض پتہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ میری دادی مرحومہ اللہ ان کو فردوس دی میں اعلیٰ مقام عطا آمین۔ فرض میں بتاتا ہوں کیسے ادا ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے تھے، انہوں نے کہا نام لے کے جانا، میرا پورا نام محمد طاہر یحییٰ ہے، انہوں نے کہا یحییٰ وہ تو نماز پڑھنا۔ اچھا نہیں اٹھے، پھر 2 منٹ بعد پھر آواز آئی، یحییٰ وہ تو نماز پڑھنا فجر کی۔ اچھا امی پڑھ دے، پھر اب دوبارہ، یعنی کہ 10 15 مرتبہ اتنی دیر تک کہنے سے ہٹنا نہیں ہے جب تک یہ نہیں کہنا امی تجھے ہٹتی نہیں، اچھا لگتا ایسے ہوتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس وقت سینے میں ٹھن پڑی ہے جس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ جس بندے کو میں ڈیلی نماز کی دعوت دیتا ہوں، جس وقت وہ صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوگا، آپ کے منہ میں ایک ایسا سکون اترے گا، آپ کے آنکھیں گیلی ہو جائیں گی۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے صف میں کھڑے ہونے والا یہ جو بندہ ہے نا، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ جس کی دعوت نے، جس کی تبلیغ نے، جس نے جو کام شروع کیا ہے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر اپنی جناب سے عطا فرمائے جتنا اسے عطا کرتا ہے۔ اس وقت آپ کے نور آپ کے اطمینان اور سکون کرے گا۔ جس وقت آپ دیکھتے ہیں میں نے 5 بندوں کو دعوت دی، میں نے 15 بندوں کو دعوت دی ہے، آپ پروگرام میں آتے ہیں، آپ نظریں اٹھاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان 5 میں سے یہ 3 موجود ہیں، 15 کے تو 12 موجود ہیں، تو آپ کے سینے میں اطمینان اور آپ کی زبان پہ الحمدللہ رب العالمین، یہ مقدس فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور محدثین نے، علماء میں، میرا ذرا تربیتی نشست ٹائپ ہوتا ہے درس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محدثین کی جماعت میں یہ جو تبلیغی کام کرنے والے لوگ ہیں نا، محدثین نے فرمایا ان لوگوں پہ تہجد کی نماز فرض ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کو یہ اچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے کاموں کے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ لوگ جب کوئی بھی رابطے میں ہو
رات کے کاج کے لوگ سو رہے ہو، یہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہو، اللہ یہ پسند کرتا ہے۔ یہ جو دین کا تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ ان پہ تہجد فرض ہے، ان کو اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر 10 منٹ آپ نے دیے اپنی چال کا لے کے کہ میں نے دین کا کام کیسے کرنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں دین کے لیے، اور اس کے علاوہ اپنا ٹارگٹ متعین کرنا ہے کہ کون سے کاموں سے میری صلاحیت کے مطابق میں کس کس کو روک سکتا ہوں۔ فلاں بندہ ہے وہ اس کام سے ہٹتا ہی نہیں ہے، اور آپ یقین کریں یہ ٹارگٹ شیطان متعین کرتا ہے، ڈیوٹی کا لگاتا ہے، اور پھر ان سے جواب نہیں لیتا ہے اپنے چیلوں چمچوں سے۔ بتاؤ بھی تم آج کے کیا کر کے آئے ہو، تم کیا کر کے آئے ہو، تم کیا کر کے آئے ہو۔ وہ کہتا ہے آج میں میاں اور بیوی کے درمیان دائیں اتفاقی ڈال کے ان کو الگ کر کے آیا۔ وہ کہتا ہے شاباش، سب سے اعلیٰ کام تو کر کے آیا۔ تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں۔ اس لیے میرے دوستوں، صاحب اور ساتھیوں، اس کے بدلے میں ایک بات میری یاد رکھیے گا، اگر دنیا کے لوگ یہ کہیں کہ ہم نے آسائشیں لینی ہے، آسائشیں لینی ہے فرعون والی، آسائشیں لینی ہے فرعون والی، سہولیات، اعلیٰ ریشمی بستر، اعلیٰ لباس، مال و دولت، چاندی سونا، ہیرے جواہرات، کوٹھیاں بنگلے، کاریں گاڑیاں، یہ سب آسائشیں لینی ہے جو فرعون کے پاس ہے، لیکن مقام ہم نے موسیٰ والا لینا ہے، تو یہ بات نہیں بنے گی۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر جیسے کام بھی کرنا پڑے گا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے کام کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ نے پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرنا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث کا مفہوم عرض کرو کہ جنت الفردوس میں یا جنت میں اللہ پاک کسی بندے کے لیے ایک مقام کا تعین فرما دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جو ہے، یہ بندہ جو جا رہا ہے آج تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی نہیں ہے، سادہ گنہگار بندہ ہے میرے جیسا، اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے محل کے ساتھ جو محل ہے نا، وہ میں نے اس کے نام لکھ دیا ہے، پھر اس کو میں محمد رسول اللہ کے محل جنت الفردوس میں جگہ دوں گا۔ لیکن وہ بندہ اس مقام کا حقدار نہیں ہوتا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ بندہ اس کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ کوئی ایسی تکلیف، ایسی پریشانی، آپ کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، پریشان بہت ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، بیٹے کی طرف سے پریشانی ہے، بیٹی کی طرف سے پریشانی ہے، نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تیری پریشانی ہے، یہ جو تیری تکالیف ہے، ان کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنی زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں کہ وہ جنت الفردوس میں اس مقام کا، جنت میں اس مقام کا حقدار ٹھہرا دیا جاتا ہے، جنت میں اس مقام کا وہ حقدار بندہ ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اس کی ان پریشانیوں کی وجہ سے وہ عورت آئی نہ، اس نے کہا اللہ کے رسول مٹی کا دورہ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کتنا بتایا ہے مجھے۔ آپ نے فرمایا بی بی جنت لینی ہے یا شفا لینی ہے؟ حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی کہ شفا بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ گئی، کیونکہ استاد بھی بڑے ذہانت و فطانت والے تھے اور شاگرد بھی بڑے ذہین تھے، تو سمجھ گئی بات کہ اللہ پاک نے اس تکلیف کے بدلے میرے لیے کسی مقام کا تعین فرمایا۔ اس نے کہا بے پردگی نہ ہو، بیماری ٹھیک ہے،
تو میرے دوستوں، صاحبوں، ساتھیوں، دین کا کام کریں، 10 منٹ آپ اپنے بستر پہ لیٹ کے دیں. اور اس کی قیمت پتہ کیا ہے؟ یہ جو پہلی 6 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، آپ سنتے ہیں، اکثر کہا جاتا ہے جی آج نا میرا ایکسیڈنٹ ہونا بچیا اللہ بڑھاتا دیتا کام، اج میرے بچی کے بچے دی اے پریشانی سی، عزت ہاتھ سے مل جانی سی. بزرگ کہتے ہیں کہ یار کوئی لگتا ہاتھ کا دیتا کام. یا کہیں گے کہ آج یہ بہت بڑا مسئلہ بننے والا تھا، اللہ نے نا کوئی نیکی قبول کر. یا کہیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ نے تو آج نا فرشتہ ہی بھیج دیتا میری مدد واسطے. یہ باتیں آپ عام سنتے ہیں. جی ہاں، آپ یہ سمجھیں، آپ کی یہ تبلیغ، آپ کی یہ نیکیاں، آپ کی یہ محبتیں، آپ کا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، آپ کا یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، آپ کا یہ تہجد کے وقت اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، آپ کا یہ نمازیں ادا کرنا، آپ کا یہ وقت دینا، یہ تکالیف برداشت کرنا، لوگوں کی باتیں برداشت کرنا، لوگوں کا ظلم، لوگوں کا حسد، لوگوں کا کینہ، لوگوں کی نفرت، لوگوں کی باتیں سننا، یہ سارا کچھ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے لیے صرف نیکیاں نہیں، صرف نیکیاں نہیں ہے، صرف جنت نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت اللہ ذوالجلال آپ کو دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں. آپ کے بینک بیلنس کو چیک کیا جاتا ہے، آپ کے بینک بیلنس میں نمازیں پڑھی ہیں، آپ کے بینک بیلنس میں نوافل پڑھے ہیں، آپ کے بینک بیلنس میں تبلیغ پڑھی ہے، آپ کے بینک بیلنس میں وقت لگانا جماعت کے لیے پڑا ہوا ہے، آپ کے بینک بیلنس میں تہجد کی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ کے بینک بیلنس میں صدقہ و خیرات پڑا ہوا ہے. اس کے بدلے میں وہ کبھی آپ کے گھر سے خون کے چھینٹوں کو روکا جاتا ہے، کبھی آپ کے گھر سے پانی کے چھینٹوں کو روکا جاتا ہے، کبھی آپ کی زندگی سے اور جرائم کو روکا جاتا ہے، کبھی آپ کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت اس کے ذریعے کی جاتی ہے، اور کبھی آپ کی ایکسیڈنٹ کو اس سے بچایا جاتا ہے، کبھی آپ کی داخل میں دہاڑی بنی تھی، اللہ اس کے بدلے میں 100 عطا فرماتا ہے، کیونکہ آپ کی بینک بیلنس میں بہت کچھ موجود ہے. اور یہ آگے رمضان آ رہا ہے، نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، اس کو انبار بڑھانے کے لیے، اور پہاڑ کی نیکیاں بڑھانے کے لیے آپ کا بینک بیلنس آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. اللہ میں تو ظلم برداشت کرتا رہا، اللہ میں تکالیف برداشت کرتا رہا، میں پریشانیاں برداشت کرتا رہا، میں مشکلیں برداشت کرتا رہا، میں لوگوں کی باتیں سنتا رہا. اور میرے دوستو، کبھی بھی اللہ آپ کا حق نہیں رکھے گا. قیامت والے دن اگر اللہ آپ کو دکھا دے نا کہ آپ نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اور دنیا میں جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور 1000 کی خاطر 2 بجے اٹھ کے منڈی جانے والے، تپتی ہوئی دوپہروں میں 500 کی خاطر اینٹیں اٹھانے والے، اور ٹھٹھرتی ہوئے سرد شاموں میں 700 کی خاطر اپنے کندھوں میں پلے داری کرنے والے، اللہ کہتے ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا، تجھے دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے دنیا میں وہ تجھے دکھا دیا جائے. تیری کس نیکی کی بنا پر تجھے رزق دیا گیا، تیری کس نیکی کی بنا پر تیری بیٹی کی عزت محفوظ رہی، تیری کس نیکی کی بنا پر تیری بہن کی عزت محفوظ رہی، تیری کس نیکی کی بنا پر تیری بیوی کی عزت محفوظ رہی، تیری کس نیکی کی بنا پر میں نے چلتی ہوئی گاڑی کو خود سے لگنے سے بچایا، میں نے کس نیکی کی بنا پر تیری تقدیر کا رخ موڑا، میں نے تیرے کون سے دین کے لیے وقت لگانے میں میرا کون سا وقت بچایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، اس بندے کی مصروفیت بڑھا دیتے ہیں. جو اللہ سے منہ موڑ دیتا ہے اس کی مصروفیت بڑھا دیتے ہیں، اس کا رزق کم کر دیتے ہیں. اور جو اللہ کے لیے وقت دیتا ہے، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصروفیت کم کر دیتے ہیں، اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں. اور رزق صرف روٹی نہیں ہے، بیٹیاں بھی رزق ہے، بیٹے بھی رزق ہے، اور گھر بھی رزق ہے. قاری صاحب ذکر کر رہے تھے فضیلت الشیخ قاری امجد فاروق حافظہ اللہ تعالیٰ. اور یہ بیٹے، بیٹیاں، اچھی بیوی، گھر، زبان، اخلاق، اور یہ سب کچھ رزق کے ذمرے میں آتا ہے. دانشور مفکرین کہتے ہیں یہ سارے کا سارا رزق ہے.
یہ بھی اللہ تعالیٰ علامہ نہیں لے گا کہ کہے گا یا اللہ میرے بھائی تو بڑا مال دیتا سی مجھے مال ہی نہیں دیتا. اللہ کہے گا یہ صرف پیسوں کی صورت میں مال دیا تھا, تجھے اس صورت میں مال دیا تھا. کون سی بات کر رہا ہے تو اس کے برابر تھا, اس سے پڑھ کے تھا, کون سی بات کر رہا ہے؟ تو اس لیے یہ مفت نہیں ہے, یہ آپ یہاں پہ آئے ہیں نا, یہ اس کی قیمت ہے اللہ نے دی آپ کو. مفت نہیں آئے آپ یہاں پہ, یہ سمجھیے گا کہ شاید ہم مفت آئے ہیں. آپ جو لوگوں کو لے کے آئیں گے وہ بھی مفت نہیں ہوگا. دوستو اس مرکز کو آباد کریں, جمعرات والے دن اپنی توانائیاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعوت دیں. یہ مسجد بڑی ہوئی ہونی چاہیے. میں آئندہ ہوں, میں میری جماعت قرآن و سنت موومنٹ کا فیصل آباد کا امیر و چیئرمین ہوں. علامہ اعتصام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہم حاضر ہیں, جب بھی بلائیں گے انشاءاللہ آئیں گے بغیر کسی خرچ کے. جس طرح آپ دین کے لیے آپ خود اپنی مدد کے آپ سب کچھ کر رہے ہیں, ہم بھی انشاءاللہ اپنی مدد آپ کے تحت آئیں گے. جتنے علماء کہیں گے, جس پروگرام میں کہیں گے, جو 2 کہیں 4 کہیں 10 کہیں, ہمارے علماء بھی آئیں گے اور انشاءاللہ کوئی خرچ نہیں لیں گے. جس طرح آپ دین کا کام کر رہے ہیں ویسے انشاءاللہ دین کا کام کریں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.